اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما كفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ ان منافقین کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ سورہ حشر کی 16ویں آیت ہے۔ بہت ہی اہم پیغام ہے اس میں کہ انسان کے جو دو دشمن ہیں، ایک اس کا خود، اس کا نفس، اور دوسرا شیطان، یہی انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ اس کے نفس کے تعلق سے تو تفصیلات اس سے پہلے سورہ نحل میں آ چکی ہے، اور دیگر صورتوں میں بھی شیطان کے تعلق سے بھی آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کے متعلق تفصیل بتائے ہیں کہ جو واقعات کا جو سلسلہ چل رہا تھا قبیلہ بنو نذیر، ان کو جلا وطنی کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹم دیا تھا تو منافقین ان سے کہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ان کی مثال شیطانوں جیسی ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو کہتا ہے کہ تو یہ کام کر، اور پھر اس کے پیچھے سے ہٹ جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ منافقین ان یہودیوں کو انہیں دلاسا دیے اور ہمت دلائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے بڑھو اور مسلمانوں سے لڑو۔ اور جب مسلمانوں سے وہ لڑے تو پھر وہ پیچھے سے بھاگ گئے۔ وہ سارے جو وعدے ان کے تھے اس سے وہ بری ذمہ ہو گئے، اور پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ شیطان ہر کافر اور باغی اور غدار کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ کفار قریش کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا تھا، جس کا تذکرہ سورہ انفال 10ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ فَإِذْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ فَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ اس میں شیطان جا کر ان لوگوں سے، یعنی غزوہ بدر سے پہلے ان لوگوں کو دلاسا دیا اور ہمت دلائی کفار قریش کو، اور ان کے اعمال ان کے سامنے مزین کر کے دکھا دیے، اور یہ کہنے لگا کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم یعنی اطمینان کے ساتھ آگے بڑھو اور لڑو۔ قال لا غالب لکم اليوم من الناس فانی جار لکم، اور بولا کہ میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ انسانی شکل میں آیا تھا۔ روایتوں میں بات آتی ہے کہ کوئی قبیلے کا سردار تھا، اس کی صورت میں آ کر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم جا کر لڑو، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں۔ وانی جار لکم فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ وقال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اور پھر جب دونوں فوجوں کا ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا، ان کفار کی اور مسلمانوں کی، تو انہیں ایڑی کے بل پیچھے پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے آ چکے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے غزوہ بدر کے موقع پر، تو وہ دیکھ رہا تھا اور فوراً پلٹ کر بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتی، اور پھر میں ڈرتا ہوں رب العالمین سے۔ وہاں پر بھی اس نے یہی بات کہی تھی، اور اس آیت میں بھی وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین۔ یہ ڈر کیسا ہے جبکہ نڈر پنے کے کام کرتا ہے سارے، اور ان کی احکامات کے خلاف کام کرتا ہے، ان کی ساری مخلوقات کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں۔ اگر کوئی اس قسم کی باتیں کر رہا ہے آج اور حرکتیں شیطانی کر رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ شیطان کا گروہ کا آدمی ہے۔ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ڈرنے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اس کو، کس طریقے سے، جیسا کہ رحمان نے حکم دیا ہے ویسا ہی کرنے کی کوشش کرنا۔ رحمان کے حکم کے خلاف اگر کوئی کرے گا اور کہہ بھی رہا ہے کہ میں ڈرتا ہوں رحمان سے، رب العالمین سے، تو پھر یہ شیطانی قول ہے، انسانی قول، ابن آدم کا قول نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کس طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کس طریقے سے وہ کافروں کو بھی جو ہے اس قسم کی باتوں میں لا کر مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفار آج حق کو دیکھ کر پلٹ جاتے ہیں، ان کو مزین کر دیتا ہے، ان کی زندگی، ان کے اعمال ان کے سامنے، اور وہ سارے باغی اور غدار جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی کھا کر
اس کے پیچھے جو ہے اس کی بغاوت غداری کرتے ہیں، ان کو بھی شیطان بہکاتا ہے، پھسلاتا ہے، اس طریقے سے جیسا کہ کفار قریش کو اس نے کیا کہ اس سلسلے میں کئی ایک واقعات یعنی راہبوں کے اور عبادت گزاروں کے بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر میں بھی، تفسیر مظہری میں بھی، تفسیر قرطبی میں بھی ایک یعنی واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، زبردست عبادت گزار راہب، اور وہ اپنے صومعے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت کا حال یہ تھا کہ وہ جو روزے رکھا کرتا تھا تو 10 روز کے بعد 10 دن کے بعد افطار کیا کرتا تھا، یعنی 10 روز تک افطار ہی نہیں کرتا تھا، اور یہ سلسلہ اس کا 70 سال سے عبادت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یعنی ایسا زبردست عابد اور زاہد راہب تھا، یعنی سب چھوڑ چھاڑ کر، راہب بولتے ہی اسی کو جو ترک دنیا اور ترک لذات کر کے بیٹھ جاتا ہے کہیں پر اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس قسم کی عبادتوں میں وہ لگا ہوا تھا۔ شیطان آ کر اس کو یعنی بہکانا چاہا، وہ بہک نہیں رہا تھا اور اس کی باتوں میں نہیں آ رہا تھا، تو ایک ہوشیار قسم کے شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیا جو مکار تھا، اور وہ مسلسل اس کے پیچھے محنت کرتے رہا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بسا لیا اور اعتماد اس کا حاصل کر لیا، اور خوب عبادتیں کرتا تھا اس کے ساتھ مل کر۔ شیطان بھی وہ جو شیطان اس کو لگایا تھا، وہ مکار اس کے ساتھ مل کر، راہب کے ساتھ مل کر خوب عبادتیں کر رہا تھا، اور اس کا اعتماد اس نے جیت لیا۔ اور پھر اس کے بعد اس راہب کو اس مکار نے کچھ ایسی دعائیں سکھلائی جس کی وجہ سے انہیں شفا ہوتی تھی لوگوں کو، اور یہ شفا کیسی ہوتی تھی اس کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنا اثر ڈال کر لوگوں کو بیمار کرتا تھا، اپنا اثر ڈال کر لوگوں کو بیمار کرتا، اور پھر لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کرتا کہ جاؤ اس راہب کے پاس، وہ تمہارا علاج کرے گا۔ تو جب لوگ اس کے پاس پہنچتے تو وہ اپنا اثر وہاں سے ہٹا لیتا، اور اس وجہ سے جب اثر ہٹ جاتا تو پھر وہ انسان جو بیمار نظر آ رہا تھا بظاہر وہ اچھا ہو جاتا۔ اس طریقے سے وہ پڑھ کر راہب پھونک رہا تھا وہ لوگوں کے اوپر، اور بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی بیمار ہو کر آتے ہیں یہ راہب کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دعائیں پھونکتا ہے، دم کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ اچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس نے اب اپنی چال چلی، جس چال کو چلنے کی وہ جو ہے پوری یہ مکر کا جال بنا تھا کہ ایک یعنی اسرائیل کی سردار کی ایک حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آیا، یعنی اس کو لا کر اس کے سامنے پیش کر دیا، جبکہ وہ راہب تھا، اس کو عورتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بیمار بنا کر لایا، اور پھر اس کے پاس لا کر اس کو رکھا، اس کے صومعے میں رکھ دیا، اور آہستہ آہستہ اس کا دل، وہ جو ہے راہب کا دل اس عورت کے پیچھے آنے لگا، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ زنا کر بیٹھا اس کے ساتھ، اور جب زنا کر دیا تو پھر حمل ٹھہرنے کے بعد جب لوگوں میں انہیں معلوم ہونے لگا تو پھر شیطان آیا اس کے پیچھے، انہیں آ کر اس کو کہا کہ دیکھو انہیں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا تمہاری حرکت، اس لیے تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کو قتل ہی کر دو، قتل کر کے تم اس کو دفن کر دو۔ تو اس کی بات سناؤ، اور اس لڑکی کو قتل کیا، قتل کر کے اس کو وہیں پر دفن کر دیا، اور پھر یہ قتل کا واقعہ جا کر خود شیطان وہ لوگوں کو سنایا کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، اس لڑکی کو اسی نے قتل کیا ہے۔ تو جا پھر وہ لوگ آئے اور سب آ کر اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور اس صومعے کو ڈھا دیا، اور پھر اس کو سولی دینے اور مار ڈالنے کی باتیں ہونے لگی۔ وہ راہب کو پھر سے شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں تمہیں بچا سکتا ہوں اور کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں، تم ایسا کرو کہ مجھے سجدہ کر دو، تم اگر مجھے سجدہ کر دو گے تو تم بچ جاؤ گے۔ تو کیونکہ وہ راہب جو ہے ہر قسم کا گناہ کر چکا تھا، اتنا عبادت گزار اور اتنا زاہد بندہ تھا، لیکن اس سے ساری گناہ کروا دیا تھا، اب آخری گناہ سجدہ کروانے کا تھا، تو سجدہ بھی کر دیا اس نے۔ سجدہ کرتے ہی اس نے کہا کہ بس اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میں تمہارے پیچھے اسی وجہ سے تھا، یہ سارے مکر اور یہ چال میں تمہارے لیے چل رہا تھا کہ تم میرے خوابوں میں نہیں آ رہے تھے، اور میں تم کو اپنے خوابوں میں لانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اب تم وہ کام کر دیے جو میں چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے، شروع سے اس کی دشمنی چلی آ رہی ہے، یعنی اولاد آدم کے تعلق سے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر رکھی ہے کہ میں ان کو بہکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، یہ اس کا جو ہے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بھی جو ہے کئی ایک صورتوں میں، سورہ بقرہ میں بھی فرما دیے ہیں کہ وہ شیطان کا زور تم پر نہیں چلے گا اگر تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پہلے پارے میں، یعنی وہ
تم کو ان لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کی اذن اور اجازت سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انکم من المنظرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف 8ویں پارے میں بیان کیا ہے کہ وہ شیطان اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی، اس نے مہلت مانگی تھی۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک یا اللہ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت مقررہ تک تجھ کو اجازت دی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ان سے وعدہ کیا اور ان کو یہ چیلنج کیا کہ جیسا کہ آپ نے مجھے رسوا و ذلیل کیا تھا، میں اولاد آدم کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، اس کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اور پھر بیٹھ کر وہاں سے اس کے دائیں سے بائیں سے آگے سے اور پیچھے سے اس کو بہکانے کی اور گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر یہ کہہ دیا کہ آپ ان میں سے بہت کم کو شکر گزار پائیں گے، سب کے سب میرے ہی بندے ہو جائیں گے، آپ کے بندے نہیں رہیں گے، اس میں سے بہت ہی کم ہوں گے۔ خلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اس کے بعد کہ میرے بندے جو شکر گزار جو بندے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے شکر گزار بندے کتنے ہیں، آج صرف مسلمان کتنے ہیں دنیا میں، اور پھر مسلمانوں میں فرما بردار کتنے ہیں، بہت ہی کم ہیں۔ یہ شیطان کرتا ہے، انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے متنبع کرنا چاہ رہے ہیں شیطان سے انسان کو کہ دیکھو تمہارا دشمن ہے، تم اس سے بچ کر رہنے کی کوشش کرنا، اس کی چال بازیاں، اس کے مکر، اس کے قید جو ہے بہت خراب ہیں، وہ تم کو لے کر ڈوب جائے گا، تم کو ڈبا دے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف پارہ 8 میں۔ وہ ایسی قوم ہے کہ وہ تم کو دیکھتی ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ اور ان کا قبیلہ اور خاندان تمہیں دیکھتا رہتا ہے۔ شیطان جن کہتے ہی اسے جو نظر نہ آئے، تو ایسا دشمن ہے کہ وہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن تم اس کو نظر آ رہے ہیں۔ دشمن کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو دشمن آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے تو اس سے آپ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے مقابلہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا مسئلے کا حل بتا دیا کہ اس سے مقابلہ تم نہیں کر سکتے، بلکہ تم میری پناہ میں آ جاؤ تو میں تمہیں بچا لوں گا، تمہیں جو ہے محفوظ کر دوں گا۔ تو کسی کے لیے بھی جو ہے یہ استثنائی صورت نہیں ہے کہ شیطان سے ہم بچ گئے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم بڑے پارساں ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو جو ہے ایسے ویسے فلاں ہیں، ہم کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ نہیں، ہر ایک کو بہکا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے مدد مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پناہ دے دیں گے۔ کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ شیطان کہاں پر جاتا ہے، آپ اچھی طریقے سے سوچئے کہ شیطان وہیں پر جاتا ہے جہاں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص رکھتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے۔ وہ تو جو ہے جو بدکار ہیں، جو پہلے سے جو جھوٹے ہیں اور جو حرام خوری کر رہے ہیں اور جو سود کھا رہے ہیں، جو شراب پی رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، ان کے پاس جا کر کیا کرے گا؟ وہ تو کام پہلے سے کر رہے ہیں جو وہ چاہتا ہے، اس لیے ان کے پاس جا کر وہ اپنا وقت خراب نہیں کرتا، بلکہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، مسجدوں کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مدرسوں کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے روکتا ہے اور خیر اور بھلائی کی باتیں کہنے سے روکتا ہے، عمل کرنے سے روکتا ہے، یہ کوشش ہی کرتا ہے۔ وہ تو اچھے نیک لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو کبھی بھی یہ غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس شیطان نہیں آئے گا، انہی کے پاس آتا ہے، دوسروں کے پاس تو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے نہیں جاتا کہ ان کے پاس جا کر وقت خراب ہوگا اس کا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی وہ جو چاہتا ہے وہی کام کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر ان کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ تم فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ مجھ سے رجوع ہو جاؤ، اور اپنے علم اور اپنے عمل پر کبھی بھی غرہ نہیں کرنا، اور اپنی عمل کرنے پر یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت اچھا عمل کر لیا ہوں، اور تمہیں جو ہے کبھی بھی اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا اور شیطان کی شر سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، سورہ مومنون 18ویں پارے میں بھی جو ہے بڑی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا کم از کم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں تلاوت قرآن سے پہلے، تو یہ بھی جو ہے بہترین دعا ہے، شیطان کے شر سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ چاہنا، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو اللہ کے بندے بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا ذمہ ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ شیطان کا زور ان پر نہیں چل سکتا جو ایمان والے بندے ہیں، جو مجھ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، جو بھروسہ کرنے والے، جو ایمان لانے والے، جو اچھا عمل کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا، کیونکہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اجازت دے کر نہیں رکھی ہے، یعنی اتنے اختیارات نہیں دیے ہیں کہ وہ جو چاہے کر لے۔ وہ انہی کے اوپر زور چلاتا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس کے باغی ہیں، غدار ہیں، کافر ہیں، انہی کے اوپر زور چلتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں ان کے اوپر اس کا زور نہیں چل سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔